اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں دنیا کا پاورفل نقش لے کر آیا ہوں۔ دنیا کا پاورفل شکتی شالی، دنیا میں کہیں بھی آپ کا بندہ غائب ہو چکا ہو، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ بندہ ہے کہاں، اور آپ کا کوئی رشتہ دار، بھائی، احباب کوئی بھی ناجائز کیس میں پھنس کر وہ قیدی بن چکا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس قیدی کو رہائی حاصل کرنے کا ایسا مجرب پاورفل عمل لے کر آیا ہوں۔ ایک رات کے اندر قیدی کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ یہ اس کے ایسے پاورفل موکلات ہیں، اس کے ایسے پاورفل موکلات ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ایک رات کے اندر میرے رب نے چاہا، کیونکہ میرے رب کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کلام کے اندر، اس نقش کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے میرے رب نے ڈالی ہے کہ آپ یقین کریں، ایسے کام لوگوں کو پھانسی تک کے آرڈر ہو چکے تھے، تو میں نے یہ نقش بنا کے دیا، میرے رب نے ایسا فضل کیا، ایسا کرم کیا، ایسے ان کے دل نرم کیے، موم کیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ رہا ہو گیا۔ دیکھیں پھر میرے رب کی شان، میرے رب کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے، اور میرے رب کے دیے ہوئے علم کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی جرت ہے جو میرے رب کے علم کو جھٹلائے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ایک بھی عمل آپ نے سچے دل سے کر لیا، سچے من سے کر لیا، سچے لگن سے کر لیا، سچی نیت سے کر لیا، اگر اس کو ناکامی نہ ملے، اگر اس کو کامیابی نہ ملے، پھر کیا نا، اگر ناکام ہو جائے میرے چینل سے ہی چلے جائے وہ شخص، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، بلال بھائی ضرور آپ لوگوں کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ قیدی جو ہے، اس کا سارا پروسیس نقش کا میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کی پاورفل چیز آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، دنیا کی۔ آپ کا شخص کہیں پہ بھی قید ہو چکا ہے، اور آپ چاہتے ہو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہے وہ، آپ نے اس کا میں سارا پروسیس سمجھاتا ہوں، تو انشاءاللہ ایک رات کے اندر اس کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ دیکھیں بھائی، اللہ پاک چاہے نا دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے رب بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا ہے، اس سے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی یار۔ ہر چیز میں جھلکتا ہے، ہر چیز میں جھلکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کچھ لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، نہ کرو۔ کسی نے کہا ہے تم یقین کرو، پھر رہے ہوتے ہیں، جب ان پہ پڑتی ہے نا برا وقت کہہ کے نہیں آتا، جس وقت پڑتی ہے نا پھر بھاگتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ سب دیے ہوئے علم میرے اللہ کی طرف سے، کوئی بندے کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ میرے اللہ نے ذہن میں ڈالا تبھی تو آئی نا۔ لوگ ان چیز کو یقین نہیں کرتے، جب ان پہ میں کہتا ہوں ایک شخص پہ ایک تعویذ بھی میرا کر دیا اور وہ چل گیا، کوئی دنیا کا شخص آ جائے اس کی کاٹ کر دے، میرا نام تبدیل کر دینا، میرا نام چینج کر دینا، اس کی چیخیں نکلوا دے گا۔ ایسے پاورفل عملیات ہیں میرے، سارے چلہ کشی والے عملیات ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انشاءاللہ آپ پر جس نے بھی ناجائز کیس کیا ہے، ناجائز آپ کو قید کروایا ہے، میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، اس شخص کو تو میں ایسی کتے کی موت دوں گا نا، کتے کی جیسے کتے کو موت آتی ہے نا ویسے موت مرے گا وہ۔ تو انشاءاللہ میرے بھائیوں، اس ظالم ترین شخص کو میں نے ایسی گندی سزا دینی ہے نا، ایسے ان عملیات کے ذریعے وہ ساری زندگی بھی پھرتا رہنا عاملوں کے پاس، تب بھی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا کوئی۔
تو آپ انشاءاللہ آپ کا قیدی انشاءاللہ رہا ضرور ہوگا، اور میں کروا کے دکھاؤں گا۔ آپ نے میرا یہ عمل کر لیا کہ بلال بھائی یہ میں عمل آپ کا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہوں گا بھائی میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، اور تو کر، حق پر ہو، ناجائز نہ ہو، بالکل ناجائز نہ ہو۔ یہ نہ کہ کسی کو قتل کر کے جائے اور وہ کہے بھائی میں اپنے اس رشتہ دار کو اور اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو میرے بھائیوں ایسا کوئی شخص کرے گا وہ خود اور زیادہ پھنستا چلا جائے گا، یہ چیزیں جو ہے نا جا کے اسے اور زیادہ پھنسائیں گی، یہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ نے اس نقش کو بنانا ہے، اگر خود بنا سکتے ہو تو خود بنا لو، اگر مجھ سے بنوانا چاہتے ہو تو میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں، میں کام آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کو یہ کام کر کے دے سکتا ہوں، میرے پاس ساری چلہ کشی والی چیزیں ہیں۔ وظائف میں ایک بھی نہیں پڑھتا، وظائف میں کرتا بھی نہیں ہوں، وظائف بس کرتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، کیا فائدہ یار، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چلہ کشی والی ہیں، رزلٹڈ ہے، رزلٹ، بس رزلٹ اور کچھ نہیں۔ دوسری بات آپ نے اس کو بنانا ہے یا مجھ سے بنوانا ہے، ٹھیک ہے، خود بناؤ۔ اسے بنانے کے بعد اس کی یعنی کہ ساری ترتیب جو ہے اسی میں لکھ دی گئی ہے، میں نے سارا اس کو پروسیس کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے ایک جنگلی کبوتر لینا ہے جو جنگل میں اڑتا ہے، جو یعنی کہ لٹھا کبوتر ہوتا ہے، لٹھا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینا ہے، اور اس کے گلے میں آپ نے اس تعویذ کو باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارا جو رشتہ دار ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، وہ فلانی جیل میں ہے اور قید ہو چکا ہے، تو جیل کے آس پاس جا کر آپ نے اس تعویذ کو اس کبوتر کے گلے میں باندھ لینا اچھے سے، یہ نہ ہو کہ زور سے کس کے باندھ دو آپ کبوتر ہی مر جائے، کبوتر نہیں مرنے دینا، کبوتر مر گیا بندہ بھی ختم ہو گیا، سمجھ آ گیا نا۔ اتنا یعنی کہ اسے باندھنا ہے کہ کبوتر اسے کھول بھی نہ سکے، سمجھ آ رہی ہے نا، اور اتنا زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو کہ کبوتر ہی مر جائے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ یہ پھر آپ لوگوں نے اس کے گلے میں باندھ دینا ہے، اور جس جیل میں وہ قید ہے، جس جگہ وہ قید ہے، آپ نے اس کے آس پاس جا کے یا دروازے کے آس پاس جا کے یا بیک سائڈ پہ اس کے جا کے، ٹھیک ہے، یا اس کے آس پاس کہیں جا کر آپ نے کبوتر کو آزاد کر دینا، کبوتر اڑ جائے گا۔ بس انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے ایک رات کے اندر قیدی کی رہائی ممکن ہو جائے گی، ایسا میرا رب کا فضل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اگر وہ مظلوم ہوگا تو کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت میرے رب کے دیے ہوئے کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اسے روک نہیں سکتی۔ میرے رب کے کلام میں اتنی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود شریف 11 یا 21 مرتبہ ڈیلی آپ لازمی پڑھا کریں۔ اللہ بھی میرے آقا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتوں تم بھی بھیجو، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ درود شریف میرے حضور پر پڑھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے، ہم کیوں نہ پڑھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ چھوٹا سا پیش کرتے رہو۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص ڈیلی میرے آقا پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، درود شریف کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی نہیں، جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ، یہ بھی ایک چھوٹا سا درود ہے۔ 1000 مرتبہ کتنا ٹائم لگے گا یار، 20 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا یار 24 گھنٹوں میں سے۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک
1000 مرتبہ ڈیلی درود شریف پڑھے گا تو مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار ہو جائے گا. مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار ہو جائے گا اسے. اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. تو میرے بھائیوں، درود شریف کی کثرت لازمی ہے. درود شریف آپ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، دن میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 11-21 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہو یار. اتنا تو کر لو یار، کم سے کم اپنی آخرت بھی بن جائے، ہماری بھی بن جائے. اور یار ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دو یار، شیئر کر دو، شیئر کر دو، شیئر کر دو، شیئر کر دو. شیئر کرنے سے کیا ہوگا یار؟ کسی بھی بہن بھائی جو بہت زیادہ مشکل میں ہے، جھوٹے کیس ہو چکے ہیں ان پہ، تو ان سے آزادی چھٹکارا مل جائے گا. آپ کا ایک شیئر یار آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. صدقہ جاریہ بن سکتا ہے آپ کا ایک شیئر. تو میرے بھائیوں، بلال بھائی کو اجازت دو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.